وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 803 سورہ توبہ آیت نمبر 55. آج کا موضوع کیا مال اور اولاد کی کثرت بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہوتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا. خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 55. فلا تعجبک اموالہم و اولادہم. آپ کو ان کی مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، اور بہت بنیادی بات ہے. اور ہم سب مال و دولت کے متمنی ہیں، ظاہر دنیا کے متمنی ہیں، اور ہم سب سے اپنا آپ بھول چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بنایا ہے، کیوں بھجوایا ہے دنیا میں، کیوں پیدا کیا ہے. یہ ہم نہیں پوچھتے، لیکن پوچھنا چاہیے، اللہ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اس کا ایک انجام بھی ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم اس دنیا کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں. ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. اب دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے. دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے. ان الی ربک الرجع ان الی ربک المنتہا. واپس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور ہماری انتہا بھی ہمارا رب ہے. اگر دنیا کی زندگی میں آ کے ہم دھوکے کا شکار ہو گئے، یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں. دنیا کی زندگی میں اگر آ کے ہم دھوکے کا شکار ہو گئے اور دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، تو پھر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہوگا. سامعین اکرام، یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں.
لہٰذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آ کے ہم دنیا کو استعمال تو کریں، لیکن اپنے اصلی جو مقصد وجود ہے اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ دیکھیں، دو چیزوں کی طرف بیک وقت آپ توجہ نہیں کر سکتے۔ مشرق کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مغرب آپ سے اوجھل رہے گا، اور اگر آپ مغرب کو دیکھ رہے ہیں تو مشرق آپ سے اوجھل رہے گا۔ دو چیزوں سے بیک وقت محبت بھی نہیں ہو سکتی، دو متضاد چیزوں کو آپ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ہاتھ میں آپ کے پانی بھی ہو اور ایک ہاتھ میں آگ بھی ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے کمرے میں اجالا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صحت یاب ہوں لیکن بیمار بھی ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں سو جاؤں تو جاگا بھی رہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اصل میں یہ بات ایسی ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں سمجھنے میں، لیکن چونکہ ہماری توجہ بدل گئی ہے، ہمارا منزل بدل گئی ہے، ہماری نیت بدل گئی ہے، لہٰذا اب یہ باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، بار بار سمجھانی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن حکیم ہے تو بات تو اتنی، یعنی کتاب اصل میں بہت تفصیل سے ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں بتائی ہیں ہمیں۔ نصرف الآیات کے الفاظ آئے ہیں، ہم بار بار اپنی آیات اور نشانیوں کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی، اب اس کو معلوم ہے کہ ہم تو دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، انسان پڑ جاتا ہے دھوکے میں آ کے۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے یعنی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، کیا آپ کے ماں باپ جو تھے وہ جانتے تھے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد آیا، وہ جانتے تھے؟ کیا ہمارے ماں باپ جو تھے، جو آبا و اجداد تھے، جو بھی تھے، تو کیا وہ اللہ کو منزل بنا کے جی رہے تھے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہم سب اور ہمارے ماں باپ جو تھے، جو بھی ہمارے گزرے ہوئے، یہ صدیوں سے یہ معاملہ چلا رہا ہے، ہم سب لوگ غافل ہیں۔ لمبی لمبی حکومتیں ہماری گزر چکی ہیں دنیا میں، لیکن دنیا میں آج ہم تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ 25% آبادی کا بنتے ہیں تقریباً، 25 سے بھی کم، یعنی 8 ارب اگر آپ آبادی لگا لیں تو ہمیں پھر 2 ارب ہونا چاہیے، لیکن ہم تو 1.5 ارب ہیں۔ تو یہ ساری حکومتیں تقریباً، اگر بادشاہ نیک بھی ہوں، لیکن ان کی توجہ ہم نہیں سنتے تاریخ میں کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہو۔ ایسا ہم نہیں سنتے، میں تاریخ میں نہیں سنتا۔ انفرادی کوششیں ہوں گی کسی کی، لیکن یہ ہے کہ اجتماعی کوششیں اور اسلامی حکومت جو تھی وہ ایسے نہیں تھے ہمارے حکمران جو اسلام کی ترویج کے لیے کام کریں۔ یہ تو انفرادی طور پہ لوگ گئے ہیں اور صحابہ کرام پھیلے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے یہ دین کو پھیلایا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہم آیت نمبر 55 پڑھ رہے ہیں، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں۔ اصل میں ہم تو تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو وہ شخص کامیاب لگتا ہے جس نے کم وقت میں زیادہ دنیا کما لی۔ ایک گھرانے میں 5-6 بھائی بہنیں ہیں یا 7-8 ہیں، جتنی بھی ہیں، ان میں اگر کوئی بہن یا بھائی کامیاب ہو جاتا ہے تو سب لوگ تعجب کرتے ہیں، یار ہم تو ادھر ہی کے رہے، اور یہ تو پراپرٹیاں بھی بنا رہا ہے، مکان بھی بنا رہا ہے، اس نے اپنے لیے اچھا مکان بھی بنا لیا، اور مست ہیں اپنی عیاشی میں۔ تو تعجب تو ہوتا ہے، اور انسان پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا کم سمجھتا ہے، جھک جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہوتے ہیں اس کے پاس جھک جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس پہ، جو مالدار بہن بھائی ہیں وہ اپنے غریب بہن بھائیوں پہ
ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈپٹتے ہیں اور ان کو کم تر سمجھتے ہیں اور بسا اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں، حرام خور کیا کر رہے ہو تم؟ اب ظاہر ہے کہ انہی کے ٹکڑوں پہ وہ پل رہے. تو ایسا ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے، کسی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کا رزق چاہے فراخ کر دیتا ہے یا جس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، سب کے سب ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنے مقصد وجود کو بھلا دیا ہے. اب غریب ہوں یا امیر ہوں، سب کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. مالدار زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کوئی اور ڈھونڈو کاروبار، کوئی اور کاروبار کرو، جلدی کرو، ہمیں زیادہ کمانا ہے، زیادہ بنانا ہے. غریب بیچارے لگے میں یار کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی بہن ہمارے آگے نکل گئے، ہم تو ویسے ہی ٹٹو کے ٹٹو رہے. یہ ایک یعنی مقابلے کی ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری دوڑ جو ہے وہ صرف دنیا تک ہے. امیر ہوں وہ امیر تر ہونا چاہتے ہیں، غریب ہوں تو وہ امیر ہونا چاہتے ہیں. کاش ایسا گھر ہمارا ہوتا، کاش ایسا بنگلہ ہمارا ہوتا، کاش ایک گاڑی ہمارے پاس ہوتی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بیویاں اور مائیں جو ہیں روتی رہتی ہیں. تو دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں ایک بات کہوں، یہ وقت جو ہے امیر پہ اور غریب پہ دونوں پہ گزر جائے گا، لیکن ہم تو انسان نہ بنے. نہ غریب انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ امیر بننے کی. غریب اپنے اللہ تللو میں ہے، غریب بس بھاگ میں ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا. دونوں دنیا کی بھاگ میں ہے، امیر ہو یا غریب ہو. لیکن بات میں یہ اور کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کو اگر ہم نے اصل سمجھ لیا تو پھر اسی دنیا کے اس دھوکے میں ہم پڑے رہیں گے، اور پھر ہماری حالت یہ ہوگی جو سورہ توبہ میں بیان ہو رہی ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کافر قرار دے رہا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کافر، یہ مضمون تو مسلمان کافروں کا یہ ہے. سامنے کرام ہمارے تو وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہم کافر ہیں. لیکن آپ قرآن کی آیات کو دیکھ لیں، جو گزری ہوئی آیت ہے کہ ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. لفظی ترجمہ پڑھ لیں، اس میں تو نماز پڑھنے والے لوگوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے کہ میں ان کی یہ نمازیں اور یہ نفقات جو ہیں یہ تو میں نہیں قبول کروں گا. بہت خطرناک بات ہے صاحب نکلا. تھوڑا سا سیریس لیں اس معاملے کو، توجہ کریں اس بات پہ. اور اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ غافل رہنا چاہتے ہیں اپنے انجام سے تو ٹھیک ہے آپ رہیں. اللہ کو تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، اور آگ سے آپ اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، نہ لے آئیں، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. اس وقت تک آپ آگ سے نہیں بچ سکتے. یہ بہت توجہ طلب آیات آ رہی ہیں سامنے کرام. سورہ توبہ، ساری سورہ توبہ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. یہ اصل میں ہمارے حالات ہیں. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس بارے میں دوسرا درس ہو رہا ہے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ہمیں کہ ان کی مال و اولاد کی کثرت کو سے تم تعجب میں مت پڑو. اس کے ذریعے تو میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں. اور اگر کوئی صاحب نظر ہے، صاحبان حال ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مالدار لوگ جو ہیں، مالدار بظاہر مالدار ہوتے ہیں، ایسی حقیقت میں تو وہ تو سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں. یہ لوگ دل تنگ ہوتا ہے. مال ہو تو کیا آپ کا دل ہی تنگ ہے.
آپ مال خرچ کرنے میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں. ہاں اپنے لیے آپ خرچ کریں، باتھ روم میں ٹائلیں کیسی لگیں گی، باتھ روم کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، ایک ایک دکان پہ جا کے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری بری باتیں نہیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ پھر اس کا انجام خراب ہوگا. بے شک آپ سونے کی ٹائلیں لگا لیں، چاندی کی ٹائلیں لگا لیں، میں ویسی ایک بات کروں، سونا تو خیر حرام ہے لیکن میں ویسی بات کر رہا ہوں، ہیرے حرام نہیں، آپ ہیرے کی ٹائلیں لگوا لیں، ڈائمنڈ کی ٹائلیں لگوا لیں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں، اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، اپنی قبر کو نہ بھولیں، اپنی آخرت. جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کو آپ نہ بھلائیں، کیونکہ جس نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، لیکن جو نہیں ڈرا پھر اس کے لیے دوزخ ہیں. یہ مسئلہ یعنی اس کا متضاد بھی تو ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت تعجب میں نہ ڈال لے، اس کے ذریعے میں ان کو عذاب میں. اب یہ دیکھیں، اگر ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی زمینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں یہ جو زیادہ مال دولت والے ہیں، جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنے زیادہ وہ پریشان ہوں گے اور بدحال ہوں گے. خیر میں نے گزشتہ درس میں بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن آپ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمانا ہے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اس پہ ذرا غور کیا آپ نے کہ میں ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں ڈالنا رکھتا ہوں، عذاب دینا چاہتا ہوں. لیعذبہم بہا، تاکہ اللہ عذاب دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عذاب نہیں دیتا، نہ عذاب کے لیے پیدا فرمایا. یہ بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے جس کا ابھی دنیا میں آپ تصور تک نہیں کر سکتے. اللہ اللہ سوچ نہیں سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نہیں تیار کیا. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں. بہرحال تو سامعین کرام یہ تھوڑا سا مضمون ہے، سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے. تو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنی جلدی اچھا ہو جائے گا. اور اگر آپ غافل رہیں گے، میں وہ نقطہ میں نے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ عذاب تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عذاب کے لیے نہیں بنایا، رحمت کے لیے بنایا ہے. لیکن اگر انسان، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد بھی بتا دیا، اس کا راستہ بھی بتا دیا ہے وحی اور پیغمبر کے ذریعے. یہ معلوم ہے نا. اب آپ نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا، آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا، آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کو زبردستی جنت میں نہیں لے جائے، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ان سے کہیں کہ بھئی حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے.
تو ہم نے تو منہ موڑ لیا ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے منہ موڑ لیا ہے، اس سے ہم ناراض ہیں، الٹا اس سے ہم ناراض ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور ہم اس سے راضی ہوتے، ہم راضی ہوتے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اللہ کو آپ جب تک راضی نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے کام نہیں کرتے، آپ زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں گزارتے، تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر آپ پھر نہیں گزاریں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ نہیں ہیں اور اس کے ساتھ دیگر ہستیوں کو محبت میں، اطاعت میں آپ نے شریک کر لیا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور اللہ کا غصہ آپ پر پھر جائز ہو جائے گا۔ تو خود پھر آپ خود عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی الفاظ میں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے رخ موڑ لیا اللہ سے، آپ اپنے مال و جان کو اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، ہم اپنی مرضی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ہم جو کہیں وہ نہ کریں۔ لِمَ تَقُولُونَ عَلَى مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے قرآن میں ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کرتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کہو وہ کرو نہیں۔ تو اللہ کو تو ہم نے ناراض کر دیا ہے، زبان سے ہم لا الہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حالانکہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم بنانے ہی نہیں چاہتے۔ زبان حال سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی پر راضی نہیں ہیں، ہم نے تو بس اپنی مرضی کرنی ہے ہر جگہ۔ اور میں آپ کو دیکھیں، برا نہ مانیے، گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہم سب کا پہلا واسطہ جو ہے وہ گھر سے ہوتا ہے۔ جو دو لوگ ہیں میاں اور بیوی، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اور صرف اس میں یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بندگی پر آمادہ ہی نہیں ہیں، ہونا ہی نہیں چاہتے۔ بندگی کی روش تو ایک الگ چیز ہے ثابت کرنا، بندگی تو بندگی ہے اور بندگی میں کمال ہے انسان کا، اور ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے بندگی۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے تو دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو اسلام ہے یہ ایک دکھاوا ہے، برائے نام چیز ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم نے لا الہ کہہ دیا ہے تو اس سے تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔
تو بہرحال یہ بس ساری باتیں ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھیں اور اس پہ سوچا کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ ہاں، تو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لگا دیا، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان کفر کی حالت میں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ایسا، نہ آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ آپ کا خاتمہ بالایمان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے ایمان کا طلبگار ہے، ان آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، اللہ پر سچا ایمان لے آؤ۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لوگوں میں سے ایسے ہیں، یہ 2020 کے جو مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کا تو یقینی نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ایک دھوکہ اگر آپ کہہ لیں یعنی حقیقی طور پہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے اس وقت ہم لڑائی کی حالت میں ہیں، اللہ سے ہم نے نہ صلح کی ہے، نہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے حکم کے سامنے ہم جھکے ہیں، نہ جھکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی تو ایک یعنی سیریس بات ہے نا، کہ آپ کو ایک حکم معلوم بھی ہے لیکن آپ اس کو اپنا نہیں رہے۔ اللہ کے رسول آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم زبانی طور پہ تو مان لیں گے، بیعت بھی کر لیں گے، لیکن پھر ہم اپنی کریں گے، نہ اللہ کی مانیں گے نہ رسول کی مانیں گے۔ اس وقت ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو تعجب میں نہ ڈال دیں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.